السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست اور بھائیوں، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو اس کی کیسے ہم اہتمام کے ساتھ تیاری اور فکر مند ہو جائیں۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مہمان آنے ہوتے ہیں، جیسے کوئی شادی کا پروگرام ہے یا کوئی اور ایونٹ گھر کے اندر ہوتا ہے تو کیسے اس کی فکر مند ہوتی ہے، سارے گھر والے فکر مند ہوتے ہیں کیا کیا ہم نے لے کے آنا ہے، کیا کیا پکانا ہے اور کیسے کیسے ہم نے جو ہے گھر کی سیٹنگ کرنی ہے، تیاری کرنی ہے، اس کا فکر ہوتا ہے سب کو، اور سارے اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں۔ تو ایسے میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے بارے بھی ہم کیسی فکر مند ہو جائیں، کیسے تیاری کر لیں اس کی۔ تو اس کے لیے تیاری کیا ہے کہ ہم ایک تو زبردست قسم کا عزم کریں دل کے اندر سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک مہینے کے پورے روزے رکھیں گے، اور ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ساتھ نفل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اپنے دوسرے اعمال جیسے غیبت، چغلخوری، ریاکاری، اس سے بھی ہم بچتے رہیں۔ یہ بھی میرے دوستوں دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہم اس سے بہت محروم ہیں۔ آج نماز بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، چغلخوری بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے بھی ہم اپنے آپ کو سوچ لیں کہ پورا مہینہ اللہ پاک نے ہم نے یہ تقوی بنانے کے لیے دیا ہے، تو جیسے ہم روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے، اللہ نے کیسی عبادت روزے والی رکھی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان اس کو چیک نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا انسان اس کو ایسا پیمانہ نہیں ہے وہ دیکھ سکے کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، صرف یہ اللہ پاک کو ہی پتہ ہے، اور اللہ ہی اس کا اجر دیں گے۔ تو میرے دوستو اس کی فکر کر لیں، گھر کے اندر بار بار ہم اس آواز کو لگائیں اور اس کا بچوں کے اندر فکر مند پیدا کریں کہ روزے آ رہے ہیں، ہم مخصوص جگہ اپنی ذکر کے لیے گھر میں تھوڑی سی بنا لیں، جہاں جائے نماز وغیرہ رکھی ہو، ریت رکھی، اس کے اوپر قرآن پڑھے ہوں، حدیث کی کتاب پڑھی ہوں، کہ جس کو جتنے وقت مل سکے، کوئی ٹائم مل سکے کام سے آ کے، یا گھر والے کام پہ کام کر رہے ہیں، جیسے ان کو تھوڑا سا فارغ ہوں تو وہاں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ذکر کر لیں، کوئی دین کی بات کر لیں، صحابہ کرام کی زندگی کی بات کر لیں، کیسے ایمان تازہ ہوگا، کیسے انہوں نے دین کے اوپر قربانیاں کی ہیں میرے دوستوں۔ تو ایسی جب ہم فکر کے ساتھ رمضان المبارک کا فکر کریں گے، اور اس کے اندر بھرپور اعمال ہیں، جیسے تراویح کا پڑھنا ہے، حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو جذبہ دے کے کہ ایک مہینے کی بات ہے، اللہ نے کوئی ایسا رزق بنایا ہے، روزگار لگایا ہے جس کا آپ کو وقت بھی یا ٹائم بھی مل جاتا ہے، تو پھر اس کے میرے دوستوں بھائی سستی کبھی بھی نہ کریں، پھر اس کے اندر ضرور ہم پڑھیں اس کو۔ کوئی ایسے کام ہے، مجبوری ہے، کام ہی ایسا ہے، وہاں نہیں اہتمام ہو سکتا، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن کام کے ہوتے ہوئے ہم بالکل سستی کریں، تراویح پڑھیں نا، چلو کوئی بات، نماز پڑھ کے بھاگ آتے ہیں، تو نہیں میرے دوستو، اس کی کوشش اور فکر کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے تہجد کی نماز ہے، آج کتنا آسان موقع ہے، کتنا اللہ پاک نے پیارا وقت دیا ہے کہ ہم نے سحری تو کرنی ہے الحمدللہ، جب روزہ رکھنا ہے تو کیوں نہ ہم جو اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھیں، اور اشراق کی نماز پڑھیں، اور چاشت کی نماز پڑھیں، اوابیل کی نماز پڑھیں، کہ نفلی عبادت بھی جو ہماری ساتھ ساتھ بھرپور طریقے سے ہوتی رہے۔ تو اس کے اندر جب ہم کوشش کریں گے جتنا بھی روزانہ کے اعتبار سے ہو سکے، تو پھر میرے دوستو وہ ہمارا جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ایسے گزرے گا، پھر وہ دن کا سکون بنے گا، پھر وہ آخرت کی جو نعمتیں بنے گی، پھر ہمارے اندر یقین اور تقوی آئے گا۔ تو میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا عزم کر لیں کہ ہم نے روزانہ 2 سپارے یا 1 سپارہ یا جو رکوع کتنے پڑھنے، روزانہ اس کا اہتمام ہو، اپنے وقت کے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق ہم اس کو روزانہ کے اعتبار سے پڑھنے والے بن جائیں، کہ 2 اگر رکوع پڑھتے ہیں روزانہ، ایسا نہ ایک بھی روزہ آ جائے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو۔ جب بھی ٹائم ملے، ڈیوٹی کے اعتبار سے صبح پڑھ لیں، ڈیوٹی کے اعتبار سے نہیں ہے تو شام کو پڑھ لیں، دوپہر کو پڑھ لیں، تو ہم روزانہ ہی اس کی اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں، اور سحری افطاری کا اہتمام اپنے سارے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کے بچوں کے ساتھ کریں، اور یہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا اہتمام کے ساتھ اس رمضان المبارک کا مہینے کے اندر بھی اس کا بہت مزہ ہے۔ خود اہتمام کریں، بچوں کو شوق کے ساتھ سحری کے وقت، افطاری کے وقت اس کا اہتمام کرائیں،
اور خود بھی اس کا اہتمام کریں، اور اللہ پاک سارا مہینہ جو ہے برکت اور رحمت ہم زیادہ سے زیادہ لوٹنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ ہم خود محتاج ہیں میرے دوستوں، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی اس کے اوپر عمل آ جائے۔ یہ باتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں کرنا کوئی ایسی نہیں ہے، مسلمان کی جو ساتھ بات کرنا یہ اپنا ایمان کو بڑھانا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ بھی دے، اور میرے دوستوں احباب سب کو اس کی سمجھ دے، اور مستورات کو بھی خوب اس کے فکر مند کریں کہ وہ بھی گھر میں کے اندر ایک رمضان مبارک کا پورا ایک ماحول ہو۔ اللہ پاک میرے دوستوں ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور دین پہ کما حقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور ساتھ ساتھ آخر میں کرتے ہوئے کہ ساری کے سارے اعمال کرتے ہمارا اخلاق کا جو ہے وہ دامن نہ جائے، اس کے سب چڑچڑاپن، اخلاق، بد اخلاقی کرنا، ہم نے روزہ رکھا یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔